السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور چیپٹر نمبر 13 نمبر چیپٹر ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، جس کا سوال و جواب ہم لوگ حل کریں گے۔ تو اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں کو ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، صحت افزا مقام اوٹی کو اور کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا صحت افزا مقام اوٹی کو اور سیاحوں کو جنت کہلاتا ہے۔ صحت افزا مقام اوٹی کو اور سیاحوں کو جنت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ٹیپو سلطان کی بنائی ہوئی مسجد اور مندر کس بات کا اعلان کر رہا ہے؟ جواب لکھ سکتے ہیں، ٹیپو سلطان کی بنائی ہوئی مسجد اور مندر آج بھی ماضی کے قومی یکجہتی اور سلطان کی رواداری کا اعلان کر رہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ورنداون گارڈن کس لیے مشہور ہے؟ جواب ہوگا ورنداون گارڈن موسیقی پر رقص کرنے، پانی کے فوارے کے لیے مشہور ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، نیل گیری پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نیل گیری پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی ٹوڈا بٹا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ٹوڈا قوم کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا ٹوڈا قوم کا شمار دراوڑ قوم میں ہوتا ہے۔ آگے مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق میں جنگلی جانوروں کے مامن کے بارے میں کیا باتیں بتائی گئی ہے؟ سبق میں بتایا گیا ہے کہ جنگل جنگلی جانوروں کا مامن ہے، یہاں ہر طرف خوبصورت نظارے ہیں، یہاں ہر طرف خرگوش پھدکتے اور ہرن چوکڑیاں بھرتے نظر آتے ہیں، پرندے بھی کئی اقسام کے پائے جاتے ہیں، دیکھنے والا سوچتا رہ جاتا ہے کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھیں۔ تو یہ جنگل میں جانور ہیں، ان کے جو رہائش ہے اور وہاں کے جو نظارے ہیں اس کے بارے میں اس سوال میں پوچھا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق میں آبشار کے منظر کو کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے، سبق میں بتایا گیا ہے کہ اوٹی جانے کے راستے کے قریب ایک پل کے نیچے سے بہنے والی ندی پہاڑی چٹانوں سے پھسلتی ہوئی آبشار بن کر آہستہ آہستہ نیچے گرتی نظر آتی ہے۔ اس آبشار کے پانی میں گھن گرج اور شور نہیں تھا، مگر چٹانوں سے پانی کا پھسلنا آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت سبق ہے اور اس میں آپ جب پڑھیں گے اور یاد کریں گے تو آپ کو قدرتی باتیں یاد آئیں گے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، اوٹی میں چلنے والی پہاڑی ریل کی پٹریاں 3 کیوں ہیں؟ تو جواب اس میں آپ لکھیں گے، اوٹی میں چلنے والی پہاڑی ریل کی پٹریاں 3 ہوتی ہیں کیونکہ جب ریل پہاڑی کے نشیب و فراز میں اترتی چڑھتی ہے تو کافی چڑھاؤ اور ڈھلان ہوتا ہے، اس لیے 2 پٹریوں کے بیچ ایک دندانے دار پٹری ہوتی ہے اور ہر ڈبے کے نیچے اس پر چلنے والا پہیا بھی دندانے دار لگایا جاتا ہے۔ جب ریل ڈھلان میں اترتی ہے یا بلندی پر چڑھتی ہے تو یہ پہیا بیچ کی پٹری کے کھانچوں میں پھنس کر گاڑی کو پھسلنے سے روکتا ہے۔ آگے ہے، نیچے دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ دل باغ باغ ہونا، چوکڑیاں بھرنا، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا، آنکھ لگنا، روشنی میں نہانا۔ تو یہ سارے محاورے ہیں اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ جملوں میں سے استعمال کرتے ہیں۔ دل باغ باغ ہونا، اس کا آپ جملہ میں ایسے استعمال کر سکتے ہیں، امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ چوکڑیاں بھرنا، میدان میں ہرن خوشی سے چوکڑیاں بھر رہا تھا۔ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا، سرسبز پہاڑوں کا منظر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ آنکھ لگنا، سفر کے دوران مجھے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ روشنی میں نہانا، رات کو چاندنی میں پورا باغ روشنی میں نہا رہا تھا۔ تو آپ یہ جملوں کو اگر آپ کو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے تو اس کو بھی لکھ سکتے ہیں،
बशर्ते कि माना समझ में आए।